مسجد نبوی میں صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے میں ایک فقیر آتا ہے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے لوگوں مجھے کچھ دو. لیکن کیونکہ نماز چل رہی ہوتی ہے، نماز کے دوران کوئی اس شخص کو کچھ دیتا نہیں ہے. وہ فقیر دوبارہ آواز بلند کرتا ہے، وہ دوبارہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے کچھ دو، لیکن اسے اب بھی کوئی کچھ نہیں دیتا کیونکہ نماز اب بھی جاری ہے. اسی جماعت میں، اسی نماز میں ایک شخصیت مولا علی علیہ السلام کی بھی موجود ہے. جب وہ تیسری بار آواز بلند کرتا ہے کہ اے لوگوں مجھے کچھ دو، کوئی اس کی طرف مخاطب نہیں ہوتا، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے. لیکن پھر وہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے خدا میں تو تیرے دربار میں آیا تھا، لیکن اے خدا کسی نے مجھے کچھ نہ دیا، تیرے دربار سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جب اس فقیر نے یہ الفاظ کہے تو مولا علی حالت رکوع میں تھے. اسی رکوع میں آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، جس انگلی میں انگوٹھی تھی آپ نے اس انگلی کو اٹھایا، اور جب آپ نے اس انگلی کو اٹھایا وہ فقیر آتا ہے اور آپ کی اسی انگلی سے انگوٹھی نکال کے چلا جاتا ہے. اس فقیر کو اپنے لیے ایک انگوٹھی مل جاتی ہے. اس کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی تو رسول خدا کے پاس جبرائیل امی علیہ السلام آتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے کے بعد قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ آیت 55، تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے آگے رکوع کرتے ہیں. یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ان کے رکوع میں زکوٰۃ دینے سے. ایک سوال بھی قائم ہوا کہ فقیر نے جب پہلی صدا دی اس وقت بھی انگوٹھی دے سکتے تھے، جب دوسری صدا دی تب بھی انگوٹھی دی جا سکتی تھی، تیسری میں بھی، لیکن جب خدا کی طرف مخاطب ہوئے انگوٹھی صرف تب ہی دی گئی. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ دوران نماز مولا علی کا جو دھیان ہوا کرتا تھا، جو سوچ ان کی ہوا کرتی تھی، وہ زمین پہ نہ ہوتی. دوران نماز، دوران ذکر ان کا دھیان خالص خدا کی طرف ہوتا، اور باہر جو چل رہا ہے اس سے انہیں کوئی شوق نہ ہوتا. لیکن جب اس فقیر نے جب تک انہیں مخاطب کیا انہوں نے نہ سنا، لیکن جب اسی فقیر نے خدا کو مخاطب کیا، جب اس فقیر نے خدا کو مخاطب کیا تو خدا نے علی کو وسیلہ بنا کر اس کی وہ حاجت پوری کی.